बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। नून लीग की हुकूमत जो 6 पार्टियों पर खड़ी थी, 2 ज़ामिन उसके बताए गए राना सनाउल्लाह की तरफ से, और अब जो बयानात सामने आ रहे हैं उसके बाद ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। नून लीग और शीन लीग आपस में गुत्थम गुत्था हो चुकी है। मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं और जो तज्ज़िये सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। हनीफ अब्बासी साहब ने आज बम फोड़ा है अपनी ही पार्टी पर और 5 लीडरों के उन्होंने नाम ले दिए हैं, और वो 5 लीडर जो हैं वो नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब के जो 2 प्यादे हैं जो बहुत ज़्यादा बयानात देते हैं, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़, उनको रगड़ा लगाया है ठीक ठाक किस्म का हनीफ अब्बासी साहब ने। और इसके बाद मोहम्मद मालिक साहब ने जो तज्जिया किया है इस पूरी सूरत हाल पर और इन तमाम बुराइयों की जड़ और मुश्किलात का जो लीड है वो किस तरफ जा रही है, वो जा रही है इसाकदार की तरफ। इन सब बातों पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो ARY के रिपोर्टर हैं नईम अशरफ भट्ट, उनको जो इंटरव्यू दिया उसका मेन मकसद क्या था और उसमें कहा गया। हनीफ अब्बासी साहब ने नया पंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने नाम लिए बगैर पार्टी के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, मोहम्मद ज़ुबैर, आसफ किरमानी और मुशाहिद हुसैन सैयद को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ताने दिए हैं, उन्होंने पार्टी को मशवरे दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ जो है माजी में, उन्होंने नाम नहीं उनका लिया लेकिन इशारा जो है वो सीधा उसी तरफ गया। उन्होंने कहा कि माजी में ये बंदा जो था जो कहता था बाजवा साहब मुझे जितवा दें, व्हाट्सएप करके इन्होंने अपनी सीट निकाली थी, आज वो उनको कटहरे में लाने की बातें कर रहे हैं। इसके बाद एक आदमी कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उनके खिलाफ बातें कर रहा है, इससे कद नहीं बढ़ेगा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुशाहिद हुसैन सैयद और नून और कितनी बार डसी जाएगी, मुशाहिद हुसैन सैयद से नून लीग और कितनी बार डसी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पॉपुलर लाइन पकड़ते हैं और उसके बाद विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। उनका बयान जो है वो मैं पहले आपको सुनवा दूं एक दफ़ा और उसके बाद गुफ्तगू जो है वो आगे थोड़ी सी बढ़ाते हैं। हनीफ अब्बासी साहब जो है वो उनको कहते हैं कि उनको अक्लमंद समझता था, लेकिन वो तो लीडरशिप से खेल रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब हार गए हैं तो हौसला करें और नाम बताएं वो कौन है जिसने उनके हल्के के साथ नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात की थी। मैं लीडरशिप से उनकी सिफारिश करता हूं कि वो तो कहते थे ये ठीक नहीं, आज वो दुरुस्त और मैं गलत साबित हुआ। कहना शुरू कर दें कि मेरी हार, देखिए हार और जीत होती रहती है। मियाँ साहब को थोड़ा सा अब हौसला करना चाहिए, मियाँ जावेद लतीफ साहब को। पहले तो पार्टी को जरूर पूछना चाहिए, उनकी हार और मियाँ नवाज शरीफ की जीत का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा, मैं आपने सवाल किया तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन है जिसने कहा है आपको, बताएं कौम को, बताएं आके पार्टी को, वो कौन है जिसने आपको ये कहा है कि अगर आपका 113-14 खोल दिया तो फिर 130 हम मियाँ नवाज शरीफ का भी खोलेंगे। उसका नाम तो बताएं, किसने राब्ता किया आपसे, हम उससे पूछ सके कि तू कौन होता है कि ये कहने वाला कि मियां नवाज शरीफ का भी खोल देंगे, कौन है वो। इस तरह अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या अपने आप को, मैं उनको बड़ा सेंसिबल आदमी समझता था, लेकिन मैं ये नहीं कि वो अपनी कास्ट के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर खेल जाएं। मैं सुनता हूँ देखता हूँ तो गुस्सा आता है। ये है कि अब हम ये, मैं उनको सुनता हूँ देखता हूँ तो गुस्सा आता है, ये नहीं कि अपनी कास्ट अपनी रेटिंग के लिए अपनी पार्टी की को कास्ट पर लगा दिया जाए। हनीफ अब्बासी साहब का माजी ये है कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो सियासत शुरू की थी वो उंगली पकड़ के पिंडी में शुरू की थी। इन्होंने फयाजुल हसन चौहान की, फयाजुल हसन चौहान थे MMA का हिस्सा। इन्होंने सियासत का रास्ता जो इख्तियार किया था वो MMA से किया था, जमात इस्लामी में शामिल होकर MNA की सीट इन्हें मिली थी। और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते आगे नून लीग में आए और आज नून लीग के मामे बन के बैठे हुए हैं। और ये क्या कह रहे हैं सुने। जावेद लतीफ साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा ना जी, मैंने उनको बड़ा सेंसिबल आदमी समझता था, लेकिन मैं एक और पार्टी के बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं, तो मैं अक्सर उनके यहाँ सिफारिश भी किया करता था उनकी, तो वो ज्यादा जानते थे, मैं तो कम जानता था।
تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جب آپ باہر نکل رہی ہیں تو اب ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ میاں صاحب کے حوالے سے کیا ڈیسیجن لینا ہے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیں نا، میں اب بہت خطرناک بات ہو چکی ہے. اب پارٹی کو ڈیسیژن لینا ہے کہ میاں جاوید لطیف کے حوالے سے کیا پارٹی نے فیصلہ لینا ہے. یہ موصوف جو ہیں یہ بہت شہباز شریف صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں. ان کو کیبنٹ میں بھی لینے کی باتیں چلتی رہی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی سنی نہیں گئی، کیونکہ اپنی مرضی سے تو انہیں کو بندہ نہیں ملا. نواز شریف صاحب کی مرضی سے اور دوسرے طاقتور حلقوں کی طرف سے بندے انہیں ملے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے پنڈی میں ایک جلسہ کروایا تھا، جس میں ٹوٹل 12 منٹ کے لیے سٹیج پر آئے تھے شہباز شریف صاحب، اور 12ویں منٹ میں سیڑھیاں اتر کے یہ جا وہ جا، اور انہوں نے کافی چترول کی تھی اس جلسے کے بعد. لیاقت باغ میں جلسہ ہوا تھا جس میں 2500 سے 3000 لوگ ٹوٹل جو ہے وہ آئے تھے. یہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت ہے، جس پر اب وہ جو ہے باری باری جو لوگ بول رہے تھے نا پارٹی پالیسی کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، نواز شریف کے پیادے ہیں، فرنٹ مین ہیں، جو کھل کے تنقید کرنا شروع ہوئے تھے کہ حکومت کی یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے، ان پر اکیلے نے آ کے وار کیا ہے. اس کے بعد مشاہد حسین سید اور زبیر عمر کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. زبیر عمر جو ہے مشاہد حسین سے نون اور کتنی بار ڈسی جائے گی، یہ جس کی مقبولیت دیکھتا ہے ادھر ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر واپس آ جاتا ہے. زبیر عمر فلاسفر بنا ہے، ایک ہار گیا اور دوسرے کو کچھ ملا نہیں. اس کے ساتھ نون لیگی نہیں لکھنا چاہیے. کرمانی تو آصف کرمانی جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی ٹکٹ پر کافی شور مچایا تھا کہ مجھے سینٹ کی ٹکٹ نہیں چاہیے. انہوں نے بھی اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرایا تھا کاشف عباسی صاحب کے شو میں. اب ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سب کے بارے میں کہ ان کے ساتھ پارٹی کا نام نہیں لکھنا چاہیے، پارٹی کو خود اعلان کر دینا چاہیے کہ پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کہوں گا میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جرات کریں کہ بھی ہاں کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں پارٹی کو بہت سارے لوگوں سے برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ بھی ہمارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کے سامنے پھر بھی لکھا ہوتا ٹی وی پہ جی مسلم لیگ کے سینئر رہنما جیسے اب زبیر عمر صاحب ہیں، اب وہ بھی اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہیں. دیکھیں میں کہنے سے مراد کل مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو میں خود بیٹھ کے کہوں گا میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جرات کریں نا، ہمت کریں. اور تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا نہیں ہے. دوسرا تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں. بھی ہار جیت تو لگی رہتی ہے، ہم نہیں ہارے، ہم نہیں قید ہوئے. ہم تو 4 دن پہلے جیل چلے گئے اپنا بٹ صاحب 2018 میں. تو میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا ہمیں پارٹی آپ کرمانی صاحب کو چھوڑیں، اب ان کو کیا ڈسکس کرنا ہے، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں تو بس اس میں کیا ڈسکشن بنتی ہے. اور پھر کوئی وہ عوامی سطح پہ تو وہ تھے بھی نہیں، عوامی سطح پر وہ تھے ہی نہیں، اور فلاسفر ہیں زبیر صاحب. اس کے بعد انہوں نے بخشا نہیں. جو لوگ بھی آج کل تھوڑا بہت بول رہے تھے نا باجوہ صاحب کے خلاف یا تنقید کر رہے تھے تھوڑا سا حکومت پر دبے لفظوں میں، ان سب کی انہوں نے چترول کیا. اس کے بعد باری آ جاتی ہے مین پلیئر کی. وہ پلیئر جس کے بارے میں میرے ہی ویلاگ میں رجب شارع صاحب نے خبر سنائی تھی کل کہ جلد ان کی سیٹ جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی، ری کاؤنٹنگ ہوگی وہاں پر، اور محترمہ ریحانہ ڈار صاحب جو ہیں وہ جیت کر واپس پارلیمنٹ میں آئیں گی، اور خواجہ آصف صاحب کی نہ صرف سیٹ سے چھٹی ہوگی، وزارت سے بھی چھٹی ہوگی، اور ہو سکتا ہے نون لیگ سے بھی چھٹی ہو جائے. حنیف عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کے بارے میں؟ انہوں نے اشارتاً بات کی ان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اب مولانا اور ہماری پارٹی کے ایک لیڈر باجوہ صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ پہلے کہتے تھے کہ باجوہ نے واٹس ایپ پر الیکشن جتوا دیا. اخلاقی جرات کرتے تو اس وقت بولتے جب وہ عہدے پر تھے. مجھے زیادہ تکلیفیں ہوئیں لیکن میں اس وقت بولا نہیں، کیوں؟ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بھی آج جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار ہے آج کل. تو انہوں نے آج پریس کانفرنس کا اعلان کیا تھا کہ وہ آج ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ پریس کانفرنس ہوئی نہیں. لوگ وہاں پر منتظر رہے کیونکہ خواجہ آصف شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہیں. پریس کانفرنس بلا کر کینسل کر دی گئی. صحافی اب بھی موقع پر موجود ہیں، اگلے اعلان کے منتظر ہیں. تو یہ جو چھترول شروع ہوئی ہے نا آپس میں، ایک دوسرے کے انہوں نے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیا مسلم لیگ نون میں، یہ صرف اور صرف طاقت اور حکومت کا نشہ ہے. جو حکومت میں ہے ان کے اندر بھی لڑائی ہے، اور جو حکومت سے باہر بیٹھ کر حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، جو کہ نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے ہیں، خواجہ آصف ان کو نشانہ بنایا ہے. زبیر جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے لیے باجوہ صاحب کے پاس انصاف لینے گئے تھے، ان کو نشانہ بنایا.
اس کے علاوہ جو ہے جاوید لطیف صاحب، جب بھی سخت لینگویج نواز شریف صاحب نے استعمال کرنی ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو سامنے نکل کر نواز شریف صاحب نہیں آتے تھے، یہ آتے تھے اور دھمکی دیتے تھے کہ میں راز اگل دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اب انہوں نے کر دی ہے ان کی چھترول۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس خبر کی جانب جو آج اسلام آباد میں سب سے زیادہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ یہ جو تھے جناب محمد مالک صاحب، یہ تھے جیو نیوز کے شو میں نیا پاکستان میں، انہوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ کچھ راز اگلے ہیں۔ اس سے پہلے ای سی سی کا کل اجلاس ہوتا ہے جی، تو اس میں وزیر اعظم صاحب خود اجلاس کو چیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آج ایک نیا نوٹیفیکیشن آتا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی ہے۔ ای سی سی کے چیئرمین وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہوں گے، اور کمیٹی اراکین میں وزیر اقتصادی امور، وزیر تجارت، وزیر پاور، وزیر پیٹرولیم اور وزیر منصوبہ بندی شامل ہوں گے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعظم خود بنے تھے۔ وزیر اعظم نے 22 مارچ کو کمیٹی بنائی، خود کو سربراہ مقرر کیا، اسحاق ڈار کو رکن بنایا۔ 23 مارچ کو وزیر اعظم نے کمیٹی دوبارہ بنائی، خود کو سربراہی سے ہٹایا، بلکہ خود کو کمیٹی سے ہی نکال دیا، اسحاق ڈار کو بھی نکال دیا۔ اسحاق ڈار صاحب پر جو ہے نا وہ تبصرے جاری ہیں۔ محمد مالک صاحب کا یہ ماننا ہے کہ حکومت کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب سے ہے، ان کی آنیاں جانیاں سے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ محمد اورنگزیب جن کو وزارت خزانہ کی چابی دی گئی ہے، ان کو ناکام بنانے کے لیے کام بیک ڈور پہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ جناب اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ ہائیبریڈ رجیم ہے، ایس آئی ایف سی جو بنائی گئی ہے اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، فارن جو ہے وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے، وہ اسحاق ڈار صاحب اور ایس آئی ایف سے اکٹھے نہیں چل پائے تھے۔ اس وجہ سے ان سے خزانہ کا جو ہے نا وہ چارج واپس لے کر اورنگزیب صاحب کو جو بنایا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو وزارت ہے نا وہ ہے وزارت خارجہ، جو 24/7 آپ کی توجہ مانگتی ہے۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ اس پر توجہ دینے کے بجائے فائنانس میں گھسے ہوئے ہیں، پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، وہ بھی 24 گھنٹے کی جاب ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور کمیٹی ہے، اس کے بھی سربراہ ہیں۔ ان کو چاہیے جو کی ایریاز ہیں ان پر قابو پانے میں توجہ دے، لیکن ان کی پوری توجہ اس وقت یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب وزارت خزانہ جو ہے وہ اس کو کیسے مشکل میں ڈالے، اور یہ واپس ان کو ناکام کر کے واپس کمان سنبھالے، اور تاکہ جو ان کا ماضی ہے اس کو لے کے چلے۔ ماضی میں بھی آپ اسحاق ڈار صاحب ناکام تھے، آپ نے 16 ماہ میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہ تو آپ ڈالر کو کنٹرول کر پائے تھے، نہ آپ ہیوی سٹرکچر کو بہتر کر پائے تھے، نہ ہی اس طرف آپ توجہ دے پائے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے بارے میں جناب ان کے اپنے قریبی ہیں جو محمد زبیر صاحب، جن کی طرف نشتر کے تیر چلائے جا رہے ہیں، وہ تھے محمد اجمل جامی کے شو میں ایک نیوز پر۔ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو کہا ہے وہ سنیے گا۔ جو پی ڈی ایم کے صاحب تھے، اچھا کہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا، بڑی عام سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں۔ آپ یہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، جو پی ڈی ایم کی سرکار نے ہمیں سمجھایا، بار بار سمجھایا، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ غلط بیانی تھی؟ جی، اور اس کا بڑا سمپل سٹیپ ہے، کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی فائنانس نہ سمجھنے والا بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ دیکھیں ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ نے ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے باہر، اس میں اگر آپ نہ کر سکیں تو وہ دیٹ کین ریزلٹ ان ڈیفالٹ، اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کتنے ہیں۔ اپریل 2022 میں جتنے پی ٹی آئی کے فارن ایکسچینج ریزرو تھے جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے، اس لیول تک آج تک نہیں پہنچے، تو اس وقت زیادہ تھے، اس کے بعد مسلسل کم ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی جب گئی ہے تو جو ریزروز تھے، جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے، وہ بہت زیادہ تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد آج تک وہ کم ہوئے ہیں، وہ بڑے نہیں ہیں، اور جو ڈیفالٹ کرنے کا کہا جا رہا تھا ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے اپنے محمد زبیر صاحب ہیں، ابھی تک تو یہ پارٹی میں ہیں، دیکھیں ان کو کب دیس نکالا پارٹی سے دیا جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا جو
लुब लबाब है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और इसहाक डार साहब भी फ्रंट मैन हैं, समदी हैं नवाज शरीफ साहब के। मोहम्मद मालिक साहब का तजिया जो था वो उनका मानना ये था कि इन हालात में, जो ये हालात अभी चल रहे हैं, मईशत के जो हालात हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स के जो हालात हैं, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने, उनको पता था कि वज़ीर आज़म बने तो चलना नहीं है, उन्होंने कुर्बानी दी अपने छोटे भाई को, उनको दिया वज़ारत उज़्मा, और जो असल काम था जहाँ से सियासत को वो कैश करा सकते थे वो था पंजाब। वहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी दुख्तरे नेक अख्तर का जो है वो सियासी कैरियर जो है वो बेहतर बनाने के लिए उन्हें वज़ारत आला का मर्तबा जो है वो तफवीज़ करवाया है और कामयाबी से उन्हें लॉन्च किया है। तो इसका लुब्बे लबाब ये बनता है कि नवाज शरीफ साहब ने असल में शहबाज शरीफ की कुर्बानी दी है और अपनी दुख्तरे नेक अख्तर जो कि उनकी सियासी जानशीन है, उनका कामयाब सियासी कैरियर अपनी तरफ से लॉन्च किया है। तो नून लीग के अंदर तो ये चल रहा है, ख्वाजा आसिफ, हनीफ अब्बासी, मोहम्मद जुबैर, मुशाहिद हुसैन सैयद, जावेद लतीफ़, इसहाक डार और आसिफ करमानी, ये हो गए आपस में गुत्थम गुत्था। खुलकर जंग का ऐलान कर दिया गया है। नून लीग में जो है वो एक किस्म का बम फट गया है, पार्टी के चीथड़े उड़ना शुरू हो गए हैं। ये हुकूमत तो नहीं चलेगी, और नून लीग में नून और शीन आमने सामने आ चुकी है खुलकर, और खुली जंग का ऐलान कर चुकी है। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।